بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط دارالعلوم دیوبند کے چاہنے والوں کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی دارالعلوم دیوبند کی فکر کے لیے کام کر رہے ہیں، براہ کرم یہ خط ان تک پہنچا دے۔ حصہ نمبر 1۔ محترم حضرات، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کوئی بھی دارالعلوم دیوبند کی فکر کو کہیں بھی لے کر جاتا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ امت کا عقیدہ کیسے پختہ ہو جائے۔ ہمارے والد ہمیں دارالعلوم دیوبند کی کہانیاں اور اس کی قربانیاں سنایا کرتے تھے اور آج بھی سناتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے، ایک چھتری ہے جس کے تحت پوری دنیا میں صحیح عقائد کی تشریح کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی روشنی دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہی ہے اور یہ روشنی اندھیرے کو دور کر رہی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس روشنی کو حسد کرنے والے پسند نہیں کرتے۔ شیطان ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کی عزت اور اس کے برانڈ کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب شیطان نے محسوس کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو کم کرنا آسان نہیں ہے تو اس نے خود دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی تقسیم پیدا کر دی۔ اس وقت دشمنوں اور حاسدوں کو لگا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ سال گزرتے گئے اور جلد ہی دونوں حصوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور علماء کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب امت کو 2 دارالعلوم مل گئے ہیں، اور پہلے جہاں تقریباً 2000 علماء تیار ہوتے تھے، آج 4000 علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند وقف کے ذمہ دار اور رہنما حضرت مفتی سفیان قاسمی صاحب نے اس ادارے کو بہت بلندیوں تک پہنچایا اور شیطان اسے برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے 2015 میں ایک اور سازش کی اور عالمی شورا کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا۔ شیطان کا منصوبہ یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند اور عالمی مرکز نظام الدین کے درمیان تنازع پیدا کر دیا جائے اور اس کو ایک نیک کام کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ الحمدللہ حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کیا اور دنیا کو بتایا کہ ہمارا علمی مرکز یہ مدارس ہیں جہاں سے جید علماء نکلتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ہمارا علمی مرکز ہے۔ انہوں نے دنیا کو ترغیب دی کہ یہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا بار بار دورہ کیا، وہاں کے علماء سے ملاقات کی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کی، ان سے دعائیں لی۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی جنہوں نے ان کے پردادا مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں بیان کی۔ مولانا سعد صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف دامت برکاتہم نے مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کی اور مختلف بڑے علماء سے ملاقاتیں کی۔ نظام الدین میں 100 سے زیادہ اکابرین ہیں جو بڑے علماء ہیں، کچھ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں، کچھ مظاہر العلوم سے، کچھ ندوۃ العلماء سے فارغ التحصیل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان دعوت اور علم کے مراکز کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان دونوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ان اداروں میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، عقل قوا اور عالمی مرکز نظام الدین کو ایک جسم کے مختلف حصوں کی طرح سمجھے۔ مدارس میں جید علماء تیار ہوتے ہیں اور ان علماء کے ذریعے عالمی مرکز نظام الدین دنیا بھر میں ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو ارتداد کے قریب ہیں، اسلام سے دور ہیں یا بدعت میں مبتلا ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب ہر جماعت کو علماء ہی قیادت کریں گے، اور حضرت نے اس عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ چاہے کوئی تبلیغی کا کتنا ہی تجربہ رکھتا ہو، اسے علماء کے تحت ہی کام کرنا ہوگا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف نظریاتی تعلیم دی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس تعلیم کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عملی کام صرف نظام الدین مرکز تک محدود نہیں رہا۔ ایک امام جو اپنی مسجد میں خدمت دے رہا ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ آج 2024 میں یہ جنگ بھی شیطان کے لیے بیکار گئی اور علم اور دعوت کے دونوں مراکز دوبارہ ایک ہو گئے۔ الحمدللہ علماء اس فتنے سے محفوظ رہے۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں عالمی اجتماع ہو رہا ہے۔
ایک ختم ہو چکا ہے اور دوسرا حبشہ میں شروع ہونے والا ہے۔ اس اجتماع کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں علماء کی بڑی تعداد شرکت ہو رہی ہے اور قیادت علماء کو سونپی جا رہی ہے، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں اور مکاتب ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی 21 منٹ کی دعاؤں میں سب سے اہم درخواست مدارس کی حفاظت اور مکتب قائم کرنے کی تھی۔ سب سے گزارش ہے کہ گجرات سے ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور اس کا سردار یوسف واپی ہے، اس نے ایک پورا IT سیل بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنی ٹیم ممبروں کو نظام الدین کی طرف سے بنا کر انہیں تربیت دیتا ہے کہ تمہیں مولانا سعد صاحب کی حمایت کرنی ہے، مدارس کو خوب برا بھلا کہنا ہے اور میں جواب دوں گا۔ کچھ لوگوں کو یہ کام دیا گیا کہ تم یہ کہو کہ پہلے میں نظام الدین سے جڑا ہوا تھا، اب شورا سے جڑا ہوں۔ یہ ان کا پورا منصوبہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی کلپ آئے تو اسے نظر انداز کرے، ابھی اس سے بھی بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ آپ کا بھائی کاشف عبداللہ، نئی دہلی۔